دوسری گھونٹ سے پورا جسم نمبر ہو گیا. جب تیسری گھونٹ بھری فخارج منی نور، میرے جسم پاک میں سے نور آ گیا. میرے جسم پاک سے نور آیا. تمام بیویاں موجود ہیں، انبیاء کرام کے ازواج مطہرات موجود ہیں، حضرت حور و غلمان موجود ہیں. سرکار کی ولادت ہوئی سر سجدے کی طرف. ایک مئی کا پروگرام ہے کہ میں غسل دوں گی، ایک کہ میں نعرہ کاٹوں گی، ایک کہ استعمال صابن میں کروں گی، ایک کہ میں نہلاؤں گی، ایک کہ میں اٹھاؤں گی. کیا دیکھتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سونے کو کپڑوں کے اندر لپیٹ کے بھیجا ہے. مولوی ڈیزل صاحب ہو یا پیٹرول صاحب ہو، کسی مولوی پیر کا بچہ یا وکیل کا بچہ، دنیا کے ہر آدمی کا بچہ خون کے اندر لپٹ ہو کے آتا ہے. میرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نہا کے آئے. اللہ نے غسل بھی کر کے بھیجا ہے. غسل کر کے میرے نبی آئے اور مزمل کی چادر آپ کے جناب جسم عطر پہ چڑھی ہوئی ہے، اور پھر آپ کا سرما بھی بازار کا لگا ہوا ہے، سر پہ تیل بھی لگا ہوا ہے، درمیان میں مانگ بھی نکلی ہوئی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. زمین نے کہا میں کیوں نہ خوشیاں کروں، مجھے محمد مل گیا. آسمان نے کہا میں کیوں نہ خوشیاں کروں، مجھے احمد مل گیا. نماز نے کہا مجھے درود و سلام مل گیا. سجدے نے کہا میں کیوں نہ میلاد مناؤں، مجھے تقدس مل گیا. غلاموں نے کہا ہمیں آقا مل گیا. صدیق بولے مجھے صداقت مل گئی. عمر بولے مجھے عدالت مل گئی. عثمان بولے مجھے شرافت مل گئی. علی بولے مجھے ولایت مل گئی. بھوکھوں نے کہا ہمیں طعام مل گیا. 1,24,000 نے کہا ہمیں پیشوا مل گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آفتاب اہل سنت. پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب اہل سنت، قید الاتقیاء، صوفی و صفا، امام الہدی، شیخ طریقت، منبع رشد و ہدایت، حضور اللہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے. میں آپ کو ویلکم بخیر رکھتے بھلی کرے آیا، اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں. جی بسم اللہ، ست آیانوں کہتا ہوں. ان کو سریکی میں اہوے سائی کہتا ہوں کہ آپ نے کرم فرمایا میرے چند ٹوٹے پوٹے الفاظ میں تشریف لائے. زیارت بھی ہو گئی، دعا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور کھل جائے گا. توجہ ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو جو سو گئے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سونا نہیں ہے، جاگ کے بیٹھنا ہے. آج رات تو محبت والی ہے نا، جاگنے والی ہے. یہ پانی دینے والا تو کر چلا گیا. سو رہی ہو یہ پڑھ گے نا سنے پڑھ. دروشی کو جب سرکار کی ولادت ہوئی، میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں جہاں سے چھوڑی تھی. زمین نے کہا میں کیوں نہ خوشیاں کروں، مجھے محمد مل گیا. نہیں مزہ نہیں آئے گا جب کہ مجھے وہاں سے ذرا 2 سال سے میں بیمار ہوں. آپ تو ٹھیک ہے نا، کچھ ہی بولیے ذرا. آسمان نے کہا میں کیوں نہ جشن مناؤں، مجھے احمد مل گیا. نماز نے کہا مجھے درود و سلام مل گیا. سجدے نے کہا میں کیوں نہ میلاد مناؤں، مجھے تقدس مل گیا. مسجد نے کہا مجھے مینار مل گیا. نماز نے کہا
درود و سلام مل گیا. صدیق اکبر بولے مجھے صداقت مل گئی. عمر بولے میں کیوں نہ میلاد مناؤں کہ مجھے عدالت مل گئی. عثمان بولے مجھے شرافت مل گئی. علی بولے مجھے ولایت، بولو نا، ولایت مل گئی. بھوکوں نے کہا ہمیں طعام مل گیا. یتیموں نے کہا ہمیں آسرا مل گیا. کلمے نے کہا مجھے محمد انعام مل گیا. خدا کی قسم آقا کی ولادت ہوئی. حلیمہ نے کہا مجھے لاج دلارا مل گیا. آمنہ نے فرمایا مجھے آنکھوں کا تارا مل گیا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے فرمایا ہم کیوں نہ میلاد منائیں، ہمیں آقا امام مل گیا. اور ہم غلاموں نے کہا کہ ہم کیوں نہ جشن منائیں، ہمیں سونا میلاد مل گیا. ہر جگہ پہ میرے سونے محبوب کے چرچے ہیں. زمین و سما والے، مکین و مقام والے، انس و جاں والے، حجر و شجر والے، بلکہ یوں کہہ دو مشرق کے جانور چل پڑے مغرب کے جانوروں کو مبارکبادی دے رہے ہیں. مغرب والے شمال والوں کو، شمال والے جنوب والوں کو، جانور ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں. مسلمانوں کو کتنا انسان بدبخت گھٹیا قسم کا ہے جو میلاد کے دن مبارکباد بھی نہ دے، مبارکباد کو قبول بھی نہ کرے. اور پھر عید والے دن 12 ربیع الاول کو چہرے پہ پریشانی کے آثار، ہویدہ پریشانی کے ڈال کے، منحوس چہرہ لا کے اور چھوٹا پھرے. تو مسلمانوں یہ انسانیت نہیں. اس رات کو تو جانوروں نے بھی مبارکبادی دی ہے. چند پرندے خوش ہیں، انسان خوش ہیں. 70,000 نوری فرشتہ نور کی ٹوپے بن کے اللہ نے زمین پہ بھیج دیا ہے. جاؤ دنیا والے علامہ پیر شیخ الاسلام شیخ القرآن پیر مقصود مسئل بجلی کی ٹوپ لگائیں گے، میں نور کی ٹوپ لگا دیتا ہوں. یہ مرکزی بلب بجلی کا لگائیں گے. اللہ نے چاند سورج کو مرکزی بلب بنا کے زمین پہ ہم مرچیں لگاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیوں لگ جاتی ہیں. اللہ نے ستاروں کی مرچیں لگائی اور سارے خوش ہیں. ایک پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ کے کتے کی شکل بن کے اور رو رہا ہے. سارے شکوکڑے پہنچ گئے. استاد جی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے بدبختو تمہیں پتہ نہیں آج محمد نبی پیدا ہو گیا ہے. ان کا ہے جی تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ پھر کیا ہو گیا ہے؟ محمد نبی پیدا ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ آپ نے تو 1,24,000 کا مقابلہ کیا ہے. اب آپ کی ہوا کیوں نکل گئی؟ آپ جناب فیوز کیوں ہو گئے؟ آپ رونا دھونا کیوں شروع کر رکھا ہے؟ پہاڑوں کی اور پہ کتے کی شکل کیوں بن کے آگے ہو؟ شیطان کہتا ہے اور لعنتیو تمہیں پتہ نہیں ہے جب تمام نبی آئے میں نے ایک ایک کا مقابلہ کیا. کئی آدم علیہ السلام جنت میں تھے، بڑے چکر اور واسطے لے کے قسمیں چڑھا کے جنت سے میں باہر لے کے آیا. موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ گئے، میں نے 360-75 قوم کو بچڑے پہ پھر لگا دیا. میں نے جناب میری کوئی شہرت تھوڑی ہے. نوح علیہ السلام نے تقریریں کی 1000 سال، میں نے پوری قوم کو اپنی سپیٹ میں لیا. 70-75 مسلمان رہے، باقی سب کو میں نے کنٹرول کیا ہے. میری کوئی شہرت کے عام چلتے ہیں. استاد جی اب کیا ہو گیا ہے؟ اب شیطان کہتا ہے میرے پیارے شاگردو میں اس لیے رو رہا ہوں، معلوم کیا ہوں، میں اس لیے افسوس کر رہا ہوں کہ تمام نبیوں نے تبلیغ کی ہے، انسانوں کو کنٹرول کیا ہے. وہ اور نبی تھے، یہ محمد اور نبی ہے. انہوں نے درختوں کو اشارہ کرنا ہے تو درخت بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے. پتھروں کو اس نے اشارہ کر دیا تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے. وہ اور نبی تھے محمد اور نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، نعرہ غوثیہ. پنجابی کا شعر یاد آ گیا. فرمایا ان بولیانو بلا جاندا اے ان بولیانو بلا جاندا اے. ان بولی بول گئے تو تسی بولنے والے کو نہیں بولنے میں. اے ان بولیانو بلا جاندا اے پتھراں نو کلمہ
اللہ کرا جان لائے اے سکیاں کھجوراں اگا جان لائے ان بولیاں. یہ میرے محبوب کا مقام ہے. سرکار کی اماں جان فرماتی ہیں حضرت حوا پاک نے نبی کو اٹھایا, میرے آقا کے لب مبارک ہل رہے تھے, فرما رہے تھے رب حبلی امتی. ہر بچہ روتا آتا ہے یا خاموش پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر بعد میں بیمار ہو جاتا ہے. کبھی اس کا رونا دھونا نہ ہو تو وہ بیماری آنکھ پہ, کان پہ, ناک پہ, گلے پہ پڑ جاتی ہے. ہاتھ پاؤں سے معذور بھی ہو سکتا ہے, دماغ سے معذور بھی ہو سکتا ہے. جو نہ روئے مگر روتا آتا ہے, بولتا کوئی نہیں. یہ ایک ہستی ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, پیدا ہوتے ہی 3 سیکنڈ میں بولنے لگ گئے. یہ انگریزی کی تقریباً 25 تاریخ کو, دسمبر کی 25 کو عیسائی جشن منا رہے ہیں. اب میں عیسیٰ علیہ السلام کا, میں نے پوچھا عیسائیوں یہ جشن یہ کرسمس کیوں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں, ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی 3 دنوں کے بعد بولے, اس لیے پوری دنیا میں آپ کا نمبر 1 ہے. میں نے کہا نمبر 1 کہنے والے بدبختو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 دنوں کے بعد بولے ہیں, میرا نبی 3 سیکنڈوں کے بعد بولے. پھر بھی نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں بنتا. انہوں نے کہا سرکاری خاموش خدا, ہمارے عیسیٰ پیغمبر پیدا ہوئے, آپ کے والد گرامی نہیں ہے, آپ کی صرف اماں جان تھی, روح پھونکی گئی تو آپ کو حمل وضع ہوا, آپ کا پیارا بیٹا حضرت عیسیٰ پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, لہذا یہ شان میں آلہ ہے. میں نے کہا تم یہ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ ایک آپ کا باپ نہیں ہے, دوسری یہ کہتے ہو کہ جس مرض کو ہاتھ لگائے وہ مرض ٹھیک ہوتا ہے, نبینے کو ہاتھ لگائے وہ نبینہ آنکھوں میں نور آ جاتا ہے, عیسیٰ پیغمبر کا ہاتھ لگنا ہوتا ہے کوڑی کا مرض چلا جاتا ہے, وبری الاکمہ والابرص وحی الموتیٰ, ٹھیک ہے تو مردے بھی زندہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیے. یہ ہمارا قرآن کہتا ہے مقام اعلیٰ ضرور ہے, مگر سنیے نمبر 1 پھر بھی میرے باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ پیغمبر کا ہاتھ لگنے سے ہوا, میرے آقا کے قدموں کی خاک لگی, مردے زندہ ہو گئے. نعرہ تکبیر, رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, عیسیٰ پیغمبر شان مصطفیٰ, علیہ السلام ہاتھ لگائیں, آنکھوں میں نور آ جائے. آقا کے قدموں کی خاک نالے مبارک کے ساتھ لگی ہوئی, وہ خاک لگتی تھی, آنکھوں میں نور آ جاتا تھا. مقام پھر بھی میرے آقا کا ہے. یہودیوں نے کہا ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا نمبر 1 ہے کہ جب قوم کو پیاس لگی تو آپ نے دعا کی, یا اللہ قوم کو پیاس لگی ہے. اللہ نے فرمایا پتھر کو سوٹی مار, آسن مبارک مار, پتھر سے پانی نکلا. لہذا حضرت موسیٰ پیغمبر کا نمبر 1 ہے. میں نے کہا پتھروں سے پانی نکالنا کوئی کباب نہیں. حضرت جناب ایوب علیہ السلام نے بھی پتھر کو آسا مارا, پانی کے چشمے نکلے ہیں. حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں کی ایڑی مبارک لگائی, پتھر سے زمزم نکلا ہے. پانی نکالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں, کمال میرے نبی کا ہے, موسیٰ میرے نبی کا ہے, مقام میرے محبوب کا ہے. جب صحابہ کرام کو جنگ کے میدان میں پیاس لگی, حضرت موسیٰ نے تو اللہ سے دعا مانگی, میرے پاک پیغمبر نے فرمایا غلامو ادھر آؤ, برتن کٹھے کرو, پانی اکٹھا کرو. تمام برتنوں سے 5 قطرے پانی نکلا. محبوب نے ہاتھ مبارک رکھا, پانی کے 5 دریا جاری کر دیے, فرمایا پیتے بھی جو پلاتے بھی جو. پتھروں سے پانی نکالنا کمال نہیں ہے, ہاتھوں سے دریا روا کر دینا کمال ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا مبارک مارا نا پتھر سے, ایک چشمہ نکلا. ایک برادری کا بندہ آگے ہویا, پانی پینے لگ گیا. 70 برادری کے آدمی تھے, قومی اسمبلی کے ممبر پہ سب پیچھے کھڑے ہو گئے, کہتے ہم نے پانی نہیں پینا,
یہاں سے ایک چشمہ نکلا ہے، ہمارے لیے اور چشمے پیدا کرو۔ آپ نے پھر دعا کی، اللہ نے فرمایا آسا مارو فان فاجرات من حسنتا عشرتا اینا، 12 چشمے نکلے۔ میں نے کہا نمبر 1 پھر بھی میرے محبوب کا ہے کہ چشمہ ایک ہے، 70 افراد کو موسیٰ نہ پلا سکے، میرے محبوب کا چشمہ ایک ہے۔ مشرق والے بھی وہی زمزم پی رہے ہیں، مغرب والے بھی پی رہے ہیں، شمال والے بھی پی رہے ہیں، جنوب والے بھی پی رہے ہیں، قیامت تک چشمہ ایک ہے، کھربوں کی تعداد میں پی رہے ہیں۔ جو ایک چشمے پہ 12 افراد کو کھڑا نہ کر سکے، نمبر 1 ان کا نہیں، نمبر 1 تھا بھی وہاں تو نکل۔ نمبر 1 میری زبان پہ آ گیا۔ ایک ہندوؤں اور یہودیوں سے مناظرہ کرنے والا بہت بڑا یہودی، اسے ایک صحافی نے کتاب لکھی ہے، ہندوس کتاب، اس کے اندر ہزاروں شخصیات کو اجاگر کرتے کرتے، اس میں سے چیدہ چیدہ کرتے کرتے 100 بندے کی انہوں نے سوائے عمری لکھی، کردار و نظام لکھا ہے۔ اس 100 میں سے لکھا ہے بیشتری محمد پیس بھی اپان ہے، ساری کائنات میں اگر نمبر 1 ہے تو وہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا تو نے پھر بھی کہا ہے نمبر 1 اعلیٰ حضرت نے فرمایا نمبر 1 نہ کہو، آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا، بولیے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، بولو اپنے مولا کا پیارا۔ قرآن بھی یہی کہتے ہیں الاول والآخر والظاہر والباطن۔ مگر آؤ اپنے موضوع کی طرف، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک صوفیہ لوگیا کو پتہ چلا، اپنے مالک ابو لہب کو کہتی ہے اے سردار مکہ، کیا تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے؟ ابو لہب نے اشارہ کیا، جہاں میں نے تجھے آزاد کیا، لونڈی تھی، غلام تھی، باندھی تھی، اشارہ کیا آزادی کا، وہ گھومتی ہوئی، اچھلتی ہوئی، خوشی کے ساتھ، وجدانی کیفیت کے ساتھ آئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آئی۔ جب لوگ ابو لہب جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب پوری وعید صورت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے، آپ نے فرمایا تو مر گیا تھا، تیرے اوپر صورت وعید پوری نازل ہوئی، تبت یدا تیرے ساتھ حشر میں کیا ہو رہا ہے، قبر کے ساتھ تیرے ساتھ کیا تعلق ہے، تیرے ساتھ کس طرح سلوک ہو رہا ہے؟ کہتا ہے پورے سال دائیں پسلیاں بائیں میں چلی جاتی ہے، بائیں میں دائیں چلی جاتی ہے، قبر بچ جاتی ہے، جہنم سے دریچہ لگ جاتا ہے۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، میں نے بھتیجے محمد کی خوشی میں صوفیہ لوٹیا کو آزاد کیا تھا، میری قبر کھل جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جنت کے دروازہ کھل جاتا ہے، جنت کی خوشبو بھی ملتی ہے، ٹھنڈک بھی ملتی ہے، اور 2 انگلیوں سے جو اشارہ کیا، ایک سے میٹھا پانی ملتا ہے، ایک سے شربت ملتا ہے کافر، ہے بدبخت، ہے لعنتی، ہے جہنمی۔ سرکار کی ولادت پہ ایک لمحے کے لیے صوفیہ کو آزاد کیا انگلیوں سے، اس کو قبر میں سکون مل گیا ہے، اور انگلیوں سے اس کو چشمے مل گئے۔ وہ تو بدبخت کافر تھا جو مسلمان میلاد منا، بولیے نا اللہ اکبر، خدا بھی راضی ہے، بولو آپ کا لال بھی۔ شیطان نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، یہ جو میلاد کے وقت جب سے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، ایک فرشتہ تو نے مقرر کیا وہ مجھے تماچا مارتا ہے، 24 گھنٹے درد رہتا ہے، اور 24 گھنٹے درد میں ایسا وقفہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے پوری ہوتے، گرم گرم تماچا، پھر دوسرا رسید ہو جاتا ہے، ایک دن سجے، ایک دن کھمبے لگتا ہے۔ یا اللہ میلاد کے دن تو نے کافروں کو بھی انعام دیا ہے،
یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بت پرستوں کو تو نے خوشیاں خوشیاں، موت کسی کو نہیں دی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نبی کے صدقے میں مولا یہ میرا تماچا تو بند کرا دے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے، سرکار کے مبارک نام کا واسطہ دے کے جب عاشق کو بتایا تو اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا شیطان تو نے پھر تماچا ہی بند کرایا ہے، سونے کا اتنا بڑا وسیلہ دے کے اگر کہتا مجھے معاف کر دو، سجدہ نہیں کیا تھا وہ معاف کر دو، آج میں تجھے معاف کر کے پھر تجھے بیت المال کا جنت کا چیئرمین بنا دیتا۔ تو نے تو مانگا ہی کچھ نہیں، تو نے اپنا مانگا ہے اور تماچا بند کرایا ہے۔ جہاں محمد کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نے تیرا آج سے تماچا بند کر دیا۔ شیطان کو بھی خوشیاں مل گئی، ابو لہب کو بھی مل گئی، اور یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حق نواز جنگی پہ جب وقت آیا نا جیل میں گئے تو ان کے سارے مولوی نواز شریف کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت یہ ذرا صحیح تھا اور وزیر اعلیٰ تھا، انہوں نے ایک بات کہی چلو بھائی یوں کہہ دو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے حضرت کو یاد کر دو۔ جو یہ صدقے کے قائل نہیں، وسیلے کے قائل نہیں، انہوں نے نواز شریف کی میز پہ مرغی کی پلیٹ کے سامنے کہا محترم وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے حضرت کو رہا کر دو۔ 15 منٹ سے پہلے ان کا حق نواز جنگی میاں والی جیل سے رہا ہو گیا۔ وہ نبی کے صدقے میں تمہارے باپ دادا سب فیض پا گئے اور تم یہاں شیخ کو بدعت کی گردان میں کھڑے ہو۔ خدا عقل دے، اللہ کی قسم آج بھی سرکار کا لنگر چل رہا ہے، آج بھی واسطہ دو۔ اور میں نے یہاں پہ کہا تھا 3 سال پہلے بیماری سے پہلے کہ آدم علیہ السلام کی بلا 300 سال تک زمین پہ آئے تو روتے رہ گئے۔ جب عرفات کے میدان میں جبل رحمت ایک پہاڑی چھوٹی سی ہے، وہاں پہ جناب کھڑے ہو کے روتے رہ گئے، روتے روتے اچانک کیا دیکھا کہ آپ کے انگوٹھوں پہ محمد کا نور جگمگ کر رہا ہے، زمین سے آسمان تک نور ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ میرے ناخنوں میں محمد کا نام ہے اور یہ اتنی جگمگ چمک ہے، دمک ہے، آسمان تک اجالا ہی اجالا ہے، یا اللہ تجھے اتنا پیارا ہے۔ پھر میں نے آنکھ کھولی، میں نے دیکھا لو پہ محمد کا نام تھا، قلم پہ محمد کا نام تھا، جنت کے ستونوں پہ محمد کا نام تھا، علمان کی جبینوں پہ محمد کا نام تھا، حوض کوثر کے پیالوں پہ محمد کا نام تھا۔ تو اس محمد کے صدقے میں میری توبہ قبول فرمایا۔ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا میرے آدم جا، میں نے تیری محمد کے صدقے میں توبہ قبول فرمایا۔ ابا جان کی بھی اس وسیلے سے توبہ قبول ہوئی، ہماری توبہ بھی اسی محبوب کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ ہماری کوئی دعا ایسی نہیں جس میں سرکار کا وسیلہ ہو۔ تو حضرات عزیز کار تو مانتے وہ بھی ہیں، مانتے وہ بھی ہیں، مگر جب گلے میں پھندا پڑ جائے مان وہ بھی جاتے ہیں، مگر ہم وہ نہیں ہیں۔ الیکشن آئے تو داتا کے صدقے زندہ باد، ہم وہ ہیں ہر وقت سرکار لجپال کو وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ کل بھی ہمارا یہی مسلک تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ کو ہمارا عقیدہ کوئی بدلنے والا نہیں۔ الیکشنوں میں اور ہو جائے، الیکشنوں میں اور ہو جائے۔ 1977 میں داتا کے دربار پہ چادریں چڑھائی گئی، حلوے بانٹے گئے، حلوے کھائے گئے۔ اگر حلوہ داتا کے دربار پہ الیکشن کی وجہ سے، ووٹوں کی وجہ سے، قومی اتحاد کی وجہ سے، نورانی صاحب کی موجودگی کی وجہ سے اگر جائز ہے تو پھر آگے پیچھے بھی جائز ہے۔ اگر الیکشن ہے ہم تب بھی داتا کے ساتھ ہیں، نہ ہو تب بھی ساتھ ہیں۔ ہم بدلنے والے نہیں، کوئی ڈیزل پہ بھی کہے، کوئی چائے کی پلیٹ پہ بھی کہے۔ الحمدللہ یہ ایک مسلک ہے، نہ اس میں ریت کی دیوار ہے، یہ مسلک میں نہ جھوٹ ہے نہ فراڈ ہے، یہ مسلک قرآن
فرمان ہے یا آمنہ اعلان کا فرمان ہے۔ اب حضرت ذوالفقار سرکار کی ولادت ہوئی، 7 دن گزرے، دادا جان حضرت عبدالمطلب پاک نے آپ کا عقیقہ مبارک کیا۔ اب توجہ فرمائے، حضرت جناب عبدالمطلب پاک نے مکے والے تمام برادریوں کو اکٹھا کیا، بکرے کے گوشت پکوائے گئے، دیگیں چڑھائی گئی، اعلیٰ سے اعلیٰ مسالہ ڈالا گیا اور جگ پروانائے یارو جدا جگ پروانائے جدا جگ پروانائے او بابا سہرا دا بابا سہرا دا حسنین دا نانا او بابا سہرا دا حسنین دا نانا۔ اب مبارکباد کے مسئلے یہ کہ ہیں آپ کے سامنے اتنی بڑی شخصیت اسٹیج کی زینت بنی بیٹھی ہے، عالمی پیش گوئی جناب روحانی معالج حضرت پیر پنجے سرکار آستانہ عالیہ مقام شریف رابل پنڈی، انشاءاللہ العظیم میرے سے بعد ان کا خطاب کیا آپ کو دعائی دینے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بیمار ہیں، یقین کرو ایسی دعائی دیں گے تو قلب جاری ہوگا انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی سے۔ نالے فقیر کی زیارت کرو تو نالے انشاءاللہ دعائی سمجھے گے انشاءاللہ۔ ہم کو دعا وشادہ اجدا نصیب ہوئے، منگو دعا وشادہ اجدا نصیب ہوئے، جتو یاوے موت سانو، جتو یاوے موت سانو، سونا قریب ہوئے، منگو دعا وشادہ اجدا نصیب ہوئے۔ کی پوچھ دیو میرے تو جی مصطفیٰ دیا عطاواں، کی پوچھ دیو میرے تو جی مصطفیٰ دیا عطاواں، جنو خیر پاوے سونا، جنو خیر پاوے سونا، نہ کدی غریب ہووے، منگو دعا وشادہ اجدا نصیب ہووے، جد جان بات ہووے، جد سا آخری ہوول، جد جان بات ہووے، جد سا آخری ہوول، او دو سامنے اکھی دے، او دو سامنے اکھی دے، رب دا حبیب ہووے، منگو دعا
کبھی انور کے اندر سرکار کی زیارت ہونی ہے انہوں نے ہونی ہے جنہاں محبت نال سرکار نو حاضر ناظر جانے گا جد آگ وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے جد آگ وچ قبر دے جی سونا قدم ٹکاوے قدماں